بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 38 ہجری مدینہ منورہ میں ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوتی ہے جو سیرت و کردار میں اپنے جد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب شہربانو ہیں۔ آپ میں انسانی ہمدردی کا جذبہ اس قدر تھا کہ جب آپ کسی پریشان حال کو دیکھتے تو اس کی فوراً مدد کرتے۔ آپ بے سہارا اور یتیموں کے گھروں تک کھانے پینے کی چیزیں رات کی تاریکی میں پہنچاتے۔ یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ غسل دیتے وقت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے کاندھوں پہ نشانات کیسے ہیں؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا، میرے بابا رات کی تاریکی میں کھانے پینے کی چیزیں محتاجوں اور یتیموں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، یہ نشانات وہی ہیں۔ آپ نے دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے ذریعے اخلاق، معرفت رب، کردار سازی، دعا کا طریقہ اس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا کہ لوگوں نے اسے زبور آل محمد اور انجیل آل محمد کہنا شروع کر دیا۔ آپ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اس سال حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اسی دوران بادشاہ وقت ہشام ابن عبد الملک بھی حج کرنے کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ ہشام کے ساتھ اس کے حوالی موالی بھی تھے۔ حاجیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے کئی بار کوشش کی کہ حجر اسود تک پہنچ جائے اور اس کا بوسہ لے لے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر تھک ہار کے واپس ہوتا ہے اور قریب ہی ایک بلند مقام پر بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان حجر اسود کی طرف بڑھ رہا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہی راستہ دیتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نوجوان حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے۔ ہشام نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حالانکہ ہشام جانتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہشام کے قریب کھڑے ہوئے اس وقت کے بہت بڑے شاعر ابو فراس، جو فرزدق کے نام سے جانے جاتے ہیں، فرزدق نے ہشام سے کہا، کیا آپ اس نوجوان کو نہیں جانتے ہیں؟ ہشام نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو فرزدق نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نوجوان کون ہے۔ یہ کہتے ہوئے فرزدق نے کہا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہیں کہ جنہیں مکہ کی زمین ان کے قدموں کے نشانات پہچانتی ہے، خانہ کعبہ، حرم اور حرم کے باہر کی زمین انہیں پہچانتی ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہیں۔ ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جری القلم، یہ وہ ہیں کہ خدا کے منتخب کردہ رسول احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد ہیں، جن پر خدا ہمیشہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطئ القدم، حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کا بوسہ لینے کے لیے آ رہا ہے تو بلا اختیار خود کو زمین پر گرا کر ان کے قدموں کا بوسہ لیتا۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، قریش ان کو دیکھ کر اعتراف کرتے ہیں
کی شرافتیں اور بزرگیاں ان کی ذات پر ختم ہوتی ہیں۔ یکادو یمسکو عرفانا راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یلتسم۔ اگر یہ حجر اسود کا بوسہ لینے نہ آتے تو حجر اسود والا کونا خود ان کی ہتھیلیوں کو چومنے کے لیے پاس پہنچ جاتا۔ ینجاب نور الدجا ان نور غرتہ کالشمس ینجاب ان اشراقہ الظلم۔ ان کی پیشانی کے نور سے تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں، جس طرح آفتاب اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ اگر تو نہیں جانتا تو جان لے، یہ وہ فرزند فاطمہ زہرا ہیں، انہی کے جد پر نبوت و رسالت کا اختتام ہوا ہے۔ اما البریۃ بالاحسان وانقشعت عنہا الامایات والاملاک والظلم۔ ان کی بخشش و عطا ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ تاریکی ان سے کوسوں دور ہے۔ من معاشر حبہم دین وبغضہم کفر وقربہم منجا ومعتصم۔ یہ اس بزرگ خاندان کے فرزند ہیں جن کی محبت دین، جن کی دشمنی کفر اور جن سے قربت نجات اور سعادت کا سبب ہے۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل فرض ومختوم بہ الکلم۔ خدا کے نام کے بعد ہر ابتدا اور انتہا میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم وان کرموا۔ ان کی سخاوت کے بعد کسی سخی کی سخاوت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی قوم کے شریف اور بزرگ ان کے ہم رتبہ نہیں ہو سکتے۔ ای القبائل لیست فی رقابہم لاولیت ھذا اولہ نعم۔ وہ کون سا خاندان اور قبیلہ ہے جس کی گردن پر ان کا اور ان کے بزرگواروں کا احسان نہ ہو۔ من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم۔ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی معرفت رکھتا ہے۔ لوگوں نے انہی کے بیت الشرف سے دین اور ہدایت حاصل کی ہے۔ بدر شاہد والشاب من احد والخندقان ویوم الفتح قد علموا۔ ان کی بہادری، قربانی اور خلوص پر جنگ بدر، احد کی گھاٹی، جنگ خندق اور فتح مکہ سب کے سب گواہ ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی فرزدق نے امام زین العابدین اسلام کی شان میں یہ اشعار پڑھے تو بادشاہ ہشام بڑا ناراض ہوا، اور یہاں تک کی تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے فرزدق کو قید خانے میں مقید کرا دیا۔ جب اس بات کا علم چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے کچھ لوگوں کو درہم و دینار دے کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان درہم و دینار کے ذریعے فرزدق کو ہشام ابن عبد الملک کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب فرزدق کو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہشام ابن عبد الملک کے قید خانے سے آزاد کروا دیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو فرزدق نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے بادشاہ وقت ہشام ابن عبد الملک کے سامنے فی البدی ایکسٹمپور جسے کہا جائے، اس نے امام کی عظمت اور آپ کے خانوادے کی عظمت کی گواہی اشعار کے ذریعے دی۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔